الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو جنت و جہنم کا مالک ہے، جس نے جنت کی راہ کو اختیار کرنے کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. جہنم سے بچنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کے بیچ دین کی دعوت و تبلیغ کی. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جاتے ہیں ادھر سب لوگ ادھر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. جاتے ہیں ادھر سب لوگ ادھر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. ہر کسی کے نقش قدم پہ چلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. جاتے ہیں ادھر سب لوگ ادھر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. ہر کسی کے نقش قدم پہ چلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. ہوتے ہوئے کتاب و سنت کی روشن دلیل ہے، ہوتے ہوئے کتاب و سنت کی روشن دلیل ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا. بزرگان دین، احباب جماعت، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، احباب جماعت اور ذمہ داران کی طرف سے مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ ہے جنت اور جہنم. جنت پر گفتگو محلے کے اندر بہت حد تک کی جا چکی ہے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے جہنم پر گفتگو شروع کرنی ہے. لیکن میرے محترم مسلمان دوستو، ایک چیز ہم ہمیشہ دھیان میں رکھیں. میں ہوں، آپ ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، شکیلہ ہو، جمیلہ ہو، بحیثیت انسان ہم سب کو 5 زندگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. بحیثیت انسان ہم سب کو 5 زندگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اور ان 5 زندگیوں کو ہمیں نبھانا پڑتا ہے. پہلی زندگی عالم ارواح کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا: الست بربکم؟ اے یہاں پہ موجود آدم تھا. بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے. پھر اس کے بعد عالم ارواح کے بعد حیات الارحام، ماں کے پیٹ کی زندگی، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا: هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر مختلف شکلوں میں بدلنے کے بعد تمہیں پیدا فرماتا ہے. پیدائش کے بعد دنیاوی زندگی، اور دنیاوی زندگی کو کہا گیا ہے کہ کھیل تماشے کی زندگی. کسی شاعر نے کیا ہے خوب نقشہ کھینچا ہے: حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی، یہ وفا کرتی نہیں بے وفا ہے سارے زمانے کی. دنیا کے اندر جب ہم اپنی پوری مدت العمر گزار چکے ہوتے ہیں تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہمیں ایک اور زندگی نصیب ہوتی ہے، وہ ہے قبر کی زندگی اور برزخی زندگی، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا:
کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ مرنے والے قبر کی زندگی میں، برزخی زندگی میں قیامت تک اسی طرح سے رہیں گے، ایک پردہ ان کے اور قیامت کے درمیان حائل رہے گا۔ پھر رب تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، جو کہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ آخرت کی زندگی میں دو ٹھکانے ہیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے کہا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ حساب و کتاب کے بعد کچھ لوگ جنت میں جائیں گے جہاں عیش و آرام ہے، جہاں چین و سکون ہے، جہاں الفت و محبت ہے، اور جہاں آرام ہی آرام ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے وقت طرح طرح کی نعمتیں، تربوز، خربوز، انگور، کیلے، نہ جانے طرح طرح کی کوالٹیاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ موجود ہیں، لیکن رمضان کے خاتمے کے بعد پھر یہ نعمتیں ہمارے سامنے بڑی مشکل سے آئیں گی۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، اور جنت میں جنتیوں کو ان کے اعمال صالحہ کے عوض میں وہ حوریں دی جائیں گی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان اور کسی جنات نے چھویا نہیں ہوگا۔ خوبصورتی کی جو کمال ہے وہ ان کے اندر موجود ہوگی۔ جنت کے اندر کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، جنت کے اندر سارے کے سارے لوگ نوجوان ہوں گے، جنت کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوگی، سارے کے سارے لوگ صحت مند ہوں گے۔ اور تو اور جس جنت کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں دوڑو، محنت و مشقت کرو، کوشش کرو اس جنت کے لیے اور رب تعالیٰ کی مغفرت کے لیے، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں و بہنوں، آج ہمارے پاس زمین و جائیداد ہے، ان زمین و جائیداد پہ ہمیں فخر ہے۔ آج ہمیں زمین و جائیداد پر فخر ہے کہ اس کے مالک ہم ہیں، اس کے مالک ہم ہیں۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ جنت کی جو زمین ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور اس آسمان و زمین کے برابر لمبائی اور چوڑائی والی زمین میں سے اگر کسی انسان کو ایک کوڑے کے برابر، ایک کوڑے کے برابر، ایک ہنٹر کے برابر بھی زمین مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ دنیا اور ما فیہا کی تمام نعمتوں سے بہتر وہ نعمت ہوگی۔ ایک کوڑا، ایک چابک، ایک ہنٹر کتنی سی جگہ دے سکتی ہے، لیکن اتنی سی مختصر زندگی بھی اگر ہمیں وہاں نصیب ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار ہے، رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر جنت کی نعمتوں پہ میں گفتگو شروع کروں رات ختم ہو جائے گی، موضوع ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر اتنی ہی بس کرتے ہوئے اب میں جہنم کی طرف رخ کرتا ہوں، یعنی جہنم کے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز کہ جہنم کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جہنم کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اے بندہ تو پوچھتا ہے کہ جہنم کیا ہے؟ جہنم گرم آگ کا سمندر ہے، جہنم گرم آگ کا سمندر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اسی درمیان کسی چیز کے گرنے کی دھڑام سے آواز آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چونک گئے کہ آخر یہ آواز، اتنی ڈراؤنی آواز، اتنی دھڑام کی آواز آئی تو کہاں سے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے ساتھیو تمہیں پتا ہے کہ یہ جو دھڑام سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی ہے، یہ آواز کیا ہے، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ جو ڈراؤنی آواز ہے، اتنی خطرناک آواز ہے دھڑام سے کسی چیز
چیز کی گرنے کی یہ آواز آئی تو کہاں سے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بھاری بھرکم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی گہرائی میں گرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. وہ پتھر گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا، 70 سال تک وہ پتھر گرتا رہا، اور آج جا کر جہنم کے کھائی میں پہنچا ہے، جہنم کے تہ تک پہنچا ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد اس پتھر کے گرنے کی یہ دھام سے آواز آئی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں و بہنوں، ایک چھوٹے سے 3 فٹ 4 فٹ کے گڈھے میں اگر ہم میں سے کسی شخص کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا جائے، گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، بےقراری ہوگی، سانس پھولنے لگے گا، دم گھٹنے لگے گا. ذرا سا غور کیجئے کہ جہنم کا گڈھا کتنا لمبا چوڑا ہے اور کتنا گہرا ہے کہ ایک چھوٹے سے پتھر جس کی وزن 25 گرام سے 50 گرام ہو، اس کو اگر 100 فٹ یا 200 فٹ کی اونچائی سے گرائی جائے، منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں نیچے آ جائے گا. لیکن نرک کی گہرائی، جہنم کی گہرائی اتنی گہرائی ہے کہ ایک بھاری بھرکم پتھر کو جہنم کے تہ تک پہنچنے میں 70 سال کا وقت لگ گیا. ذرا سا غور کیجئے، اب اس گڈھے میں کیا ہوگا؟ کیا وہاں کوئی پھلواری ہوگی؟ کیا وہاں پہ کوئی گارڈن ہوگا؟ کیا وہاں پہ کوئی خوشگوار منظر ہوگا؟ نہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تمہیں پتا ہے کہ جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ جہنم کی شکل و صورت کیا ہے؟ جہنم کس طرح سے واقع ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. جہنم جو ہے گرم آگ ہے. گرم کس طرح سے آگ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے آگ کو 1000 سال تک سلگایا گیا، جلایا گیا، اس کو دہکایا گیا. جب 1000 سال تک جہنم کے آگ کو دہکایا گیا تو اس آگ کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. پھر اس کے بعد بند نہیں کر دیا گیا کہ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو سلگایا گیا تو اب یہاں پہ اس کو بند کر دے. نہیں، مزید اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ کو 1000 سال اور جلایا. مزید 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے جہنم کے آگ کو اور جلایا جلایا جلایا، یہاں تک کہ وہ آگ بالکل سفید رنگ پکڑ لیا، سفید رنگ کا ہو گیا. پھر یہاں پر بھی بس نہیں کیا، 1000 سال تک جلایا تو آگ لال ہو گیا، اور پھر 1000 سال تک جلایا تو آگ کا رنگ سفید ہو گیا. مزید 1000 سال تک اور جلایا گیا تو وہ آگ جل کر بالکل کالا بھجنگ ہو گیا، بالکل کالا کلوٹا ہو گیا. اور آج جو ہے جہنم کا آگ جو ہے کالی شکل و صورت میں اس میں داخل ہونے والوں کے لیے انتظار کر رہی ہے کہ کب لوگ آئیں اور میں ان کو جلا کر تباہ و برباد کروں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، کہ اس جہنم کے گڈھے میں جو 1000 سال، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال، یعنی 3000 سال تک جس میں آگ کو سلگا کر رکھا گیا ہے، اس آگ میں کس کو جلایا جائے گا؟ اس کا ایندھن کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے اس آگ سے بچا لو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیا معلوم ہوا کہ جہنم میں جو چیز جلائی جائے گی، جہنم کے جو ایندھن ہے وہ کون ہے؟ انسان اور پتھر. یہاں پہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رب تعالیٰ اگر چاہتا تو جہنم کے تہ میں پتھر کے بجائے لوہے کو رکھ دیتا، کیونکہ لوہا بھی ٹھوس اور مضبوط ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لوہے کے اندر آگ کی تپش کو برداشت کرنے کی اتنی شکتی نہیں ہے، کیونکہ لوہے کو جب آگ میں جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے بھاری بھرکم پتھروں کو جہنم کے تہ میں ڈالا ہے تاکہ اس جہنم میں جب انسان جلے، ان کی چڑیاں پگھلیں تو ان چڑیوں میں مزید آگ لگ کر اور جو ہے لوگوں کو کیا کیا جائے، لوگ اور اس میں پریشان ہو. اب تو
آئیے میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ جب کسی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت جہنم کی کیفیت کیا ہوگی، جہنم کی آگ کس طرح سے بھڑکے گی. جیسے کہیں پہ مختصر ہم آگ جلا دیں اور اس آگ میں تھوڑا سا گھاسلیٹ یا پیٹرول ڈال دیں تو آگ بالکل بھڑک جائے گی. یہی حال ہوگا جہنم کا کہ رب تعالیٰ نے جہنم کی اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ جب اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی جہنم کی. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب جب اس جہنم میں کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، تمہارے جوش میں وہ جہنم جیسے کہ پھٹ جائے، چیخنے لگے گی وہ جہنم. شہیق کہتے ہیں گدھے کی وہ شروعاتی آواز کو جسے لوگ سننا پسند نہیں کرتے ہیں، جو ڈھیچو ڈھیچو گدھا کرتا ہے بالکل بے قراری کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں، اور سننے والے اس کی آواز سے نفرت کرتے ہیں. تو جب جہنم میں کسی جہنمی کو ڈالا جائے گا تو وہ جہنم چیخے گی، جوش مارے گی. جہنم مارے غصے کے اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کہیں پھٹ نہ جائے. جیسے کوکر کے اندر جب ہم کوئی چیز پکاتے ہیں اور گیس اس میں فل ہو جاتا ہے تو اس کی سیٹی بجنے لگتی ہے، چونکہ کوکر کے اندر کیا ہے کہ سیٹی بجانے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. لیکن جہنم چونکہ بالکل پیک ہے، اس میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا وہاں سے وہ باہر نہیں آ پائیں گے تو جہنم ہمارے غضب کے غیظ و غضب کے غصے کے ایسی جوش مار رہی ہوگی کہ کہیں یہ جہنم کا جو یہ گڈھا ہے یہ کہیں پھٹ نہ جائے. تکادت تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالوا خزنتها لم یأتکم نذیر. جب جب کفار و مشرکین کو، گنہگار کو، فاسق و فاجر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی جو داروغے ہیں، جہنم کے جو داروغے ہیں ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اذا القوا فیہا سمعوا کلما القی فیہا فوج سالوا خزنتها لم یأتکم نذیر، کہ جب جہنم میں کسی بھی گروہ کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی اس جہنم سے ڈرانے والا انسان نہیں آیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تم تک نہیں پہنچی تھی، انبیاء علیہ السلام کے بعد علماء کرام کی بات تم تک نہیں پہنچی تھی؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کہ ہاں ہمیں ڈرانے والے آئے تھے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہم نے سنی تھی، علماء کرام کی تقریریں بھی سنی تھی، لیکن ہم لوگوں کا معاملہ کیا تھا کہ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرو، اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، اے لوگوں اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا لو. لیکن ہم نے نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اختیار کیا، نہ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا، نہ تو ہم نے حلال و حرام کی تمیز کی. اور جو علماء کرام، بشر کے علماء کرام ورثۃ الانبیاء کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمارے درمیان قرآن و حدیث کی باتیں سناتے رہے، ہم نے ان کو کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا جاتا تھا. انبیاء علیہ السلام کے بعد جب دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری علماء کرام کے مضبوط کاندھوں پہ آئی تو آج علماء کرام کو جھٹلایا جاتا ہے. فکذبنا، کہ ہم نے ان کو جھٹلا دیا. کسی شاعر نے کیا ہے خوب نقشہ کھینچا ہے کہ آج کے مسلمان جب قرآن و حدیث کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کے اخلاق و کردار کو سدھارنے کی باتیں کہی جاتی ہیں، حلال و حرام کی تمیز کی باتیں کہی جاتی ہیں، اور آج کی دینی تعلیم کی باتیں کہی جاتی ہیں، تو وہ علماء کرام کے پیچھے گھوم گھوم کر غیبت، چغلی، بہتان تراشی اور علماء کرام کے بارے میں اس قدر بدگمانیاں پھیلاتے ہیں کہ بسا اوقات لوگ اس عالم سے متنفر ہو کر اس کی باتوں سے دور ہو جاتے ہیں. اس عالم سے متنفر ہونا گویا کہ دین سے دور ہونا ہے. کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے کہ کھلتا ہے کوئی اونچا تو فوراً ہم اسے توڑ لیتے ہیں، کھلتا ہے کوئی اونچا تو فوراً ہم اسے توڑ لیتے ہیں، کانٹوں کو شاخ گل پہ چھوڑ دیتے ہیں. کھلتا ہے کوئی اونچا تو فوراً ہم اسے توڑ لیتے ہیں، کانٹوں کو شاخ گل پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور ہمیں جو سچائی کا راستہ دکھاتا ہے اکثر ہم اسی کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. آج مسلم معاشرے کا حال یہی ہے کہ یہ عالم قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کے اخلاق
کرتا ہے، ان کے اندر پائے جانے والی بد اخلاقیوں اور بربدائیوں کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اندر پائے جانے والے باپ دادا کے رسم و رواج اور بہت ساری ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث سے جس کا کوئی تعلق نہیں، جو بدعت و خرافات ہیں۔ لیکن اس طرح کی باتیں پیش کرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں؟ فقط دبنا، جھٹلانا۔ کس طرح سے جھٹلانا؟ کہ قرآن و حدیث کی باتیں سامنے آنے کے باوجود ان پر عمل نہ کرنا، اور عمل نہ کرنا یہ بشری تقاضا ہے۔ لوگوں کو ورغلانا کہ یہ عالم ایسی باتیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتا ہے، جبکہ باتیں دلیل کے ساتھ کہی جاتی ہیں، آیات بتائے جاتے ہیں، چیلنج دیے جاتے ہیں کہ اگر کسی مائی کے لال کے اندر دم ہے تو سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرے کہ مولوی صاحب آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ جب پوری دلیل کے ساتھ بات کہی جائے اس کے باوجود باتوں کو نہ ماننا، اس طرح کی باتیں کہنا، نہ جانے کہاں سے باتیں لاتے ہیں، در حقیقت یہ جھٹلانا ہے۔ اور اس جھٹلانے کی وجہ سے جب ایک انسان اسلامی تعلیمات سے دور ہوگا، دین سے بیزار ہوگا، اپنی آخرت کو برباد کرے گا، اور اللہ نہ کرے اگر اس کو جہنم میں داخلہ ملا تو جہنم کے داروغے، جہنم کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ یا تمہارے پاس کو جگانے والا نہیں آیا تھا؟ دنیا کے اندر وہ انکار کر لے، دنیا کے اندر وہ گناہوں کا اصرار کر لے، لیکن اس وقت اعتراف کرے گا کہ قالوا بلا، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا کوئی مولوی آیا تھا، ہاں ہمارے اخلاق و کردار کو سدھارنے والا کوئی آیا تھا، کوئی داعی، کوئی مبلغ ہمارے درمیان آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ جب جھٹلا دو گے تو کیا ہوگا؟ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں اتاری ہے۔ یہ باتیں کہنا کہ یہ مولوی کہاں سے ڈھونڈ کر لاتا ہے، تمہارے لیے راتوں کو جاگ کر تقریروں کی تیاری کرتا ہے، فیس بک کے اندر تمہارے نوجوان نہ جانے کس طرح کے خرافات میں مبتلا رہتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے فیس بک کے اندر تقریریں ڈھونڈتا ہے، واٹس ایپ کے اندر تقریریں ڈھونڈتا ہے۔ بس اوقات رات کے 1 بجے جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق، اس آیت کا تعلق فلاں موضوع سے ہے، فلاں موقع پہ بولنا اس کو بہتر ہے، تو اٹھ کر وہ تیاری کرتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے کہ کہیں چل کے یہ کام آئے گا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں اتاری ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ، فی ضلال کبیر، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یعنی مولوی کو جھٹلا دینا کہ تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، اور آج کے دور میں لوگ مسلمان معاشرے کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ علماء کرام کی باتیں جھٹلاتے ہیں، علماء کرام کو جھٹلاتے ہیں۔ اب آگے آئیے، جہنم کے داروغوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے اعتراف کروا لیا کہ آج جہنم میں آئے تو صحیح کیوں آئے، تمہارا کیا جرم ہے، کس قصور کی بنا پر آئے؟ تو آگے کیا ہوگا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ جہنم میں جانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اعتراف کریں گے، کاش اگر ہم نے علماء کرام کی بات سنی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنا ہوتا، اگر ہمارے پاس عقل ہوتی تو نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو آج ہم جہنم میں داخل ہونے والوں میں نہ ہوتے۔ اگر ہم نے علماء کرام کی باتیں سن کر اپنے اخلاق و کردار کو سدھارا ہوتا، اپنے کاروبار کو سدھارا ہوتا، اپنے روزی روزگار کو سدھارا ہوتا، تو پھر آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا کہ فرشتے ہاتھ کر ہمیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے فرشتوں، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، یعنی میں نے ثابت کر دیا کہ تمہیں جو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہارے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس نیکی کا بدلہ تمہیں ملے گا، کل قیامت کے دن وہاں اس کو تولا جائے گا۔ اگر تم بدی کرو گے اس کو بھی لایا جائے گا، تمہیں دکھلایا جائے گا۔ تو تم نے جو کچھ کیا، تم نے اپنی زبانی فرشتوں کے سامنے اعتراف کر لیا کہ ہم نے دین کی باتیں نہ مانی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہ مانی۔ اگر ہم سنے ہوتے، ہمارے پاس عقل و دانش ہوتی، ہمارے پاس سمجھ بوجھ ہوتی، تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔
السعیر، اللہ تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، وَصْفَحًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لہذا ان جہنمیوں کو میرے نظروں سے دور کرو، اب میرے سامنے انہیں مت رکھو، ڈال دو جہنم میں جلنے کے لیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کیفیت ہوگی اس وقت کی جب کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ اس جہنم کے اندر جب انسانوں کو ڈالا جائے گا اور وہ جہنم مارے غصے کے جوش مار رہی ہوگی، اس میں سے چنگاریاں نکلیں گی، جیسے کہ بھٹی کے اندر ہم جب کوئی نئی لکڑی ڈالتے ہیں تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں۔ تو اسی طرح سے جہنم میں جب کسی انسان کو، کسی گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں سے چنگاریاں نکلیں گی۔ ان چنگاریوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، جہنم سے جو چنگاریاں نکلیں گی، ان چنگاریوں کی لمبائی اور چوڑائی محلوں کی مانند ہوگی، بڑے بڑے قلعوں کی مانند۔ جہنم کے اس گڈھے سے جو چنگاریاں نکلیں گی، ان کی لمبائی اور چوڑائی اور اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جیسے کہ بڑے بڑے قلعے ہوں اور بڑے بڑے محل ہوں، کانہ جمالۃ صفر، اور پھر وہ بڑی بڑی چنگاریاں اوپر جا کر جب ذرات میں تبدیل ہوگی تو ان ذرات کی کیفیت کیا ہوگی؟ سرخ اونٹوں کی مانند ہوگی، یعنی بڑی چنگاری محل کے مانند، اور بڑی چنگاری جا کر کے اوپر چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بنیں گی تو سرخ اونٹوں کی جیسی وہ چنگاریاں بن جائے گی۔ اور آگے میرے بزرگوں اور دوستو کہ اس جہنم کی آگ جو اللہ تعالیٰ نے سلگایا ہے، اس جہنم کی آگ جب ٹھنڈ پڑنے لگ جائے گی تو رب تعالیٰ نے فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جہنم کی آگ جلتی رہے گی، جلتی رہے گی، جلتی رہے گی، لیکن جب جہنم کی آگ کمزور پڑ جائے گی، بجھنے لگ جائے گی، کلما خبت زدناہم سعیرا، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ جہنم کی آگ کو مزید اور سلگا دے گا، اور مزید سلگانے کے بعد اس آگ کی کیفیت جب انسان اس میں جل رہا ہوگا تو اس آگ کی تپش انسانوں کے دلوں تک پہنچنے والی ہوگی۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور اس آگ کی تاثیر یہ ہے کہ انسان کے دلوں تک اس کی تپش پہنچ جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کی اگر کوئی آگ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے کہ کوئی انسان آگ میں گر جائے، انسان آگ میں گرے گا، گرنے کے بعد اس کی چمڑیاں جلیں گی، اور چمڑیاں جلتے ہی یعنی جہاں تک اس کے اندر قوت برداشت ہے اس کے بعد اس کی موت ہو جائے گی اگر اس کو نکالا نہیں گیا۔ لیکن جو جہنم کی آگ ہے، انسان جل رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بے چین و بے قرار ہوگا، لیکن جہنم کی آگ کی تپش دھیرے دھیرے اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی، دل تک بھی اس کی تاثیر پہنچے گی، لیکن وہ مرے گا نہیں۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، کہ جہنم کی آگ جو ہے بالکل دلوں تک پہنچ جانے والی ہے۔ دنیا کی آگ کی تاثیر چمڑی تک اور گوشت تک پہنچتی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی جو آگ ہے اس کی تاثیر دلوں تک پہنچ جائے گی، لیکن انسان مرے گا نہیں بلکہ اور پریشانی اس کی بڑھے گی، بے چین و بے قرار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی پر بس نہیں کہ صرف اس کو آگ میں جلایا جائے گا، بلکہ جہنمیوں کے جو کپڑے ہوں گے کس طرح کے کپڑے ہوں گے؟ قطعت لهم ثياب من نار۔ آج دنیا کے اندر جب ہم کسی کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں، سردی کے موسم میں سردی کے کپڑے، گرمی کے موسم میں گرمی کے کپڑے، ملائم کپڑے، مخملی کپڑے اور آرام دہ کپڑوں کی تلاش ہم کرتے ہیں، لیکن جہنم میں جہنمیوں کا جو لباس ہوگا، ان کا جو یونیفارم ہوگا، قطعت لهم ثياب من نار، کہ آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں گے، یعنی ان کا جو لباس ہوگا آگ کا ہی لباس ہوگا۔ اور اسی میں بس نہیں، قطعت لهم ثياب من نار يسحر به ما في بطونهم والجلود، کہ جہنم کی آگ میں جہنمیوں کو جلایا جائے گا، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے سروں میں ڈالا جائے گا۔ جب جہنمیوں کے سروں پر جہنم کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس پانی کے ڈالنے کی وجہ سے جہنم
جہنمیوں کے چمڑے ادھر جائیں گے، یہاں تک کہ پیٹ کی آنتڑیاں بھی باہر آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یُصْرَبُ مَا فِي بُطُونِهِمُ الْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ جہنم کے آگ کے اندر انسان کا جلنا، جہنم کے آگ کے اندر آگ کا لباس پہننا، جہنم کے اندر جہنمیوں کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالنا، جس سے کہ جہنمیوں کے چمڑے ادھر جائیں، پیٹ کی آنتڑیاں باہر آ جائیں، ان آنتڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے پورے جہنم کے اندر وہ بھاگتے پھرے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ ان جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے گلز ہوں گے۔ اور وہ لوہے کے ہتھوڑے کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسند احمد کی ایک روایت ابھی میں نے فیس بک کے اندر مطالعہ کی کہ اس لوہے کے ہتھوڑے کی جو وزن ہے، اگر دنیا کے سارے انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہے تو جہنم کے اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں پائیں گے۔ اور جہنم کے اس ہتھوڑے کو اگر دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا کے اندر کی ساری چیزیں چکنا-چور ہو جائیں گی، اور اس جہنم کے بھاری بھرکم ہتھوڑے سے جہنمیوں کو مارا جائے گا۔ اور تو اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہنم کے اندر جہنمی پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، لیکن بھوک وہاں بھی لگے گی۔ جہنمیوں کو خوراک وہاں بھی دیا جائے گا۔ کیا خوراک دیا جائے گا؟ شجر الزقوم، کہ زقوم کا درخت دیا جائے گا، توہڑ کا درخت دیا جائے گا، کڑوا کسیلا درخت دیا جائے گا، کانٹے دار درخت دیا جائے گا، جس کے کانٹے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے۔ خون، پیپ اور بہتے ہوئے خون جہنمیوں کی خوراک ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا، ان کے چمڑے گر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ کہ جہنم کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالنے کی وجہ سے جب جہنمیوں کے چمڑے گر جائیں گے، آنتڑیاں نکل جائیں گی، اللہ تعالیٰ فوراً دوبارہ نئی چمڑے کو پیدا کر دے گا، بالکل صحت مند کر دے گا اس کو۔ کیوں کرے گا؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ جہنم کا عذاب چکھے۔ کیا مطلب اس کا؟ تو اسے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں بہنیں آواز تھوڑی سی کم کر لیں، باتیں کان کی ہیں سنیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے چمڑے جب ادھر جائیں گے تو انہیں دوبارہ نیا کھال پہنا دیا جائے گا۔ کس لیے پہنایا جائے گا؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کا مزہ وہ چکھے۔ کس طرح سے؟ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اور ڈاکٹر نے ہماری صحت مندی کے لیے انجیکشن تجویز کیا ہے، تو جب ہم انجیکشن لگاتے ہیں تو اس انجیکشن کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کھال کے اوپر جو چمڑی ہے، اس چمڑی کے اندر قوت احساس ہے۔ یہ جو اوپر کی چمڑی ہے، اسکین ہے، اس کے اندر قوت احساس ہے کہ جب سوئی اس چمڑی تک پہنچتی ہے تو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد 1 انچ یا آدھا انچ یا 1.5 انچ جو گوشت کے اندر جاتا ہے، درد محسوس نہیں ہوتا۔ تو چمڑی کے اندر قوت احساس ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں کیا کرے گا کہ دوبارہ چمڑی نیا پیدا کر دے گا، تاکہ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ بار بار کیا کریں؟ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، اب کیا ہوگا کہ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، زقوم کا درخت کھائیں گے، گلے میں اٹک جائے گا۔ اب جب گلے میں اٹک جائے گا تو کیا کریں گے؟ ادھر ادھر جھانکیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر اگر گھر میں خوراک نہیں ہے یا گھر میں کوئی ایسا ذائقہ دار کھانا نہیں بنا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی دوست و احباب کے گھر سے، کسی رشتہ دار کے گھر سے کچھ نہ کچھ مانگ کر اپنی بھوک مٹا لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوگا جہنم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جنت کو اور جہنم کو آمنے سامنے کر دے گا۔ جنت کو اور جہنم کو آمنے سامنے کرنے کے بعد موت کے فرشتے کو ایک میڈھے کی شکل میں ذبح کر دے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جنتی ہمیشہ جنت میں
جہنمی ہمیشہ جہنم میں، الا یہ کہ بہت سے مومن گنہگار ہوں گے جو بعد میں وہاں سے نکالے جائیں گے یعنی جہنم سے۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا کہ جنتی اور جہنمی آپس میں گفتگو کریں گے، ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو اور جہنم کو آمنے سامنے کر دے گا۔ اس لیے کرے گا کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی بربادی پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا افسوس کہ دوسروں کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ میں برباد ہو رہا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے، میرا پڑوسی کیوں کامیاب ہو رہا ہے اس پر مجھے جلن ہے۔ تو جہنم میں بھی یہی ہوگا کہ جہنمی جہنم میں پریشان ہوں گے، برباد ہو رہے ہوں گے، ان کو افسوس نہیں ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ افسوس ان کو اس وقت ہوگا جبکہ جنتیوں کے عیش و آرام کی زندگی کو وہ دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابَ الْجَنَّةِ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ۔ جہنم میں کھانے کو کچھ نہیں، خون، پیپ، کھولتا ہوا پانی، زقوم کا درخت جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ایسے میں جب جنتیوں کے عیش و آرام والی زندگی ہوگی، رب تعالیٰ کی مہمان نوازی ہوگی، جنت و جہنم کو آمنے سامنے کر دیا جائے گا، تو جہنمی کیا کریں گے؟ جنتیوں سے کھانا مانگیں گے، کچھ نہ کچھ دے دو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اے ہمارے دوست و احباب، اے خوش نصیب لوگوں، جنت کے اندر کیا مرغ مسلم کھا رہے ہو، کیا دال باٹی چورما کھا رہے ہو، کیا من چاہی چیزیں کھا رہے ہو؟ تھوڑا سا پانی ہی ہمیں دے دو، یا جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کھانے کے لیے دے دو۔ لیکن وہاں کیا ہوگا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، کہ جنتی جنت میں عیش و آرام کی زندگی کھا رہے ہوں گے، وہاں کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ جب جہنمی ان سے کھانا طلب کریں گے تو جنتی ان کو کھانا دینے کے بجائے کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ نَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو چاہے دوسری نعمتوں کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کرنے والے جو ہیں ان پر حرام کر دیا ہے۔ مزید آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ حرمهما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لعبا ولعبا، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے بھی حرام قرار دے دیا ہے جنہوں نے دنیا کے اندر دین اسلام کو کھیل تماشا بنا لیا۔ کھیل تماشا ہم نے اپنے اسلام کو بنا لیا۔ غیر تو غیر ہے، غیر اگر اسلام کے بارے میں کچھ کہے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، اور ہم خود ہی اس کے اوپر ستم ڈھائیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ جب جہنم کے لوگ جنتیوں سے خوراک طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، تو صاف انکار کر دیں گے کہ جنہوں نے دین کو اپنا کھیل تماشا بنا لیا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کو حرام قرار دے دیا۔ اور بھی گفتگو شامل ہوگی، اور بھی باتیں ہوں گی، ان باتوں کو بھی پیش کرتا چلوں کہ جب جنت و جہنم کو آمنے سامنے کیا جائے گا تو وہاں جو باتیں ہوں گی ان باتوں میں سے کیا ہے کہ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ ہوتا تھا، ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آخر تمہارا وہ کون سا جرم ہے جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ جہنمی اس دن خود اعتراف کریں گے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، چند باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ان باتوں کو سننے سے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اعمال میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو گناہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان گناہوں میں ہم ملوث ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم کا سہ کرنا پڑے، خون پیپ لہو اور زخم اور دھوہر کا درد ہمیں کھانا پڑے، ہمیں ایک قطرہ پانی بھی وہاں نصیب نہ ہو۔ تو جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہارا وہ کون سا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا؟ جہنم میں اس نے اعتراف کریں گے کہ لم نکو من المصلین، اے میرے بھائی تو میرا جرم پوچھتا ہے کہ کس وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا؟ سنو، میرا جرم یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا تھا، میں محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتا تھا، لیکن مسجد سے آزانیں ہوتی تھی، آزان ہونے کے بعد میری کیفیت
یہ ہوتی تھی کہ پہلے اذان سن کر بھاگتا تھا شیطان، پہلے اذان سن کر بھاگتا تھا شیطان، اور آج اذان سن کر بھاگتا ہے مسلمان۔ میں اذان کی ادب و احترام نہیں کرتا تھا، اذان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا، علماء کرام مجھے نماز کی تلقین کرتے تھے، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا گیا۔ لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو، میری ماؤں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کے بعد جو ہماری مسجدوں سے دوری ہوگی، ہم سن لیں کہ رب تعالیٰ نے جہنمیوں کی زبانی اعتراف کروایا کہ تمہیں جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کہ تم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے رب تعالیٰ اور سوال جواب ہوگا۔ دوسرا جو یہ بتلائیں گے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اس لیے ڈالا ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تو شکم سیر ہو کر کھانا کھاتے تھے، دال باٹی چورمہ ہمارے گھر میں بنتا تھا، گوشت روٹیاں بنتی تھی، بھاپ کر ہم کھاتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہنے والے بہت سے مسکین تھے جن کے بچے بھوکے سو جایا کرتے تھے، جن کو رمق روٹی بھی میسر نہیں ہوتا تھا، ہم ان مسکینوں کی خبر گیری نہیں کرتے تھے۔ ان مسکینوں کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خصوصی طور پر میں اپنے ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مرد حضرات مارکیٹ میں، بازار میں، کھیت کھلیان میں کام میں مصروف رہتے ہیں، آپ گھروں میں رہتے ہیں، آپ اس چیز کا احساس کریں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوسی میں کوئی ایسا مسکین، کوئی ایسا غریب پریوار تو نہیں ہے جو بھوکے سو رہے ہوں، جن کو کھانا دستیاب نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطعم مؤمنا من جوع اطعمه اللہ من ثمار الجنہ، کہ جس مومن نے کسی مومن کو اس کے بھوک کے وقت کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ یعنی اگر کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی بھوکے کو دنیا کے اندر ہم کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے پھلوں کو کھلائے گا۔ یعنی مسکین کو کھانا کھلانا جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں سے ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا مِنْ ظَلَمٍ سَقَاهُ اللَّهُ الرَّحِيمُ الْمَخْدُومِ، کہ اگر کسی آدمی نے کسی پیاسے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو رحیق المخدوم، یعنی بند شراب الطہورہ جس کو کہا گیا ہے، وہ جنت میں پلائے گا۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں، چاہے وہ بھوکا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دیا۔ پانی کا صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ گرمی کا موسم ہے، اس موسم میں ہم اپنے چھتوں پر پرندوں کے لیے، چڑیوں کے لیے کھانے کا اور پینے کا انتظام کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت نصیب کرے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہاں اس گرمی کے زمانے میں روزے کی حالت میں کتنی بھوک لگتی ہے، کتنی پیاس لگتی ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت برداشت دی ہے۔ یہ پرندے، یہ معصوم جیو جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، اس گرمی کے زمانے میں ان کے لیے پانی کا کہیں انتظام نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے چھتوں کے اندر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کیجئے، کھانے کا انتظام کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں کھلائے گا، جنت میں پلائے گا۔ نمبر 3 کہ جہنمی کہیں گے کہ کس وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ دنیا کے اندر ہمارا معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم رائے کے برابر کوئی بات سنتے تھے، اس رائے کی دانے کے برابر بات کو ہم پہاڑ بنا دیا کرتے تھے، بال کا کھال نکالا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گلی محلے میں گھوم گھوم کر ان باتوں کو لمبی چوڑائی دے کر سماج کے اندر نفرت پھیلاتے تھے، سماج کے اندر محبت کا جنازہ نکالتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری ماں اور بہنوں، اور خصوصی طور پہ بیروت والوں، یہاں پہ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر بال کی کھال نکالنے کی بڑی عادت ہے۔ گھر میں چولہا جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے فلاں کی بات سنی، اس بات کو جب تک ہم پتنگر نہ بنا لیں، اس ایک رائے کے برابر بات کو جب تک ہم پہاڑ نہ بنا دیں، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کے پاس علم نہ ہو آپ اس کے پیچھے ہرگز نہ پڑیں، بلکہ آپ اس بات کو سنیں، اگر وہ بیان کرنے کے لائق ہو تو بیان کرنے، ورنہ خاموش رہیں۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنمی کہیں گے کہ جہنم میں ہمیں اس لیے آنا پڑا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں ہمیں اس لیے آنا پڑا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جہنم میں ہمیں اس لیے آنا پڑا کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لمبی چوڑی بنا کر سماج اور معاشرے کے اندر نفرت پھیلایا کرتے تھے، لوگوں کے وقت پر بات کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو باتیں پھیلانی ہو قرآن و حدیث کی باتیں پھیلائیں، اگر آپ کو باتیں پھیلانی ہو جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی باتیں پھیلائیں۔ چوتھی چیز وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ چوتھی چیز یا چوتھا گناہ ہمارا یہ تھا کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ آج ہم بھلے کہہ لیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا، مرنے کے بعد اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا، پھر مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے اسی مٹی سے ہمیں اٹھایا جائے گا۔ بھلے ہم اس کا اعتراف کر لیں، لیکن در حقیقت قیامت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، ہم قیامت کی تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو بروئے کار لائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا دن قریب آ چکا ہے لیکن لوگ اس حساب و کتاب کے دن سے بالکل غافل ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اس کی تیاری ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چار گناہ جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں خود اعتراف کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ بہرحال جہنم عذاب کا گھر ہے، جہنم کے اندر لوگ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، بے چین ہو کر پریشان ہو کر کیا کریں گے؟ وہ بھاگیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون، کہ جہنم میں جب پریشان ہو جائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ جہنم سے نکل کر بھاگنا چاہیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، فرشتے ان کو کیا کریں گے کہ دوبارہ لوٹا دیں گے، دوبارہ پکڑ کر آگ میں جھونک دیں گے کہ جس عذاب کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے آج اس کا مزہ چکھو، بھاگتے کہاں ہو؟ جہنمی جہنم سے بھاگنا چاہیں گے، نرک سے بھاگنا چاہیں گے، لیکن ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب جب بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا تو اب کیا تمنا کریں گے؟ اب موت کی تمنا کریں گے کہ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا قَالَ، جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ جہنم سے وہ بھاگ نہیں پائیں گے تو موت کی تمنا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے جہنم کے فرشتے سے، داروغے سے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے۔ یہ گھٹ گھٹ کر زندگی جینے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں موت مل جائے، لیکن فرشتے جواب دیں گے کہ انکم ماکثون، نہیں تم تو روکے جاؤ گے، تم تو ٹھہرے جاؤ گے، اسی طرح سے تمہیں خالدین فیہا، اسی طرح سے تمہیں دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، تم نے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، تم نے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت نہیں کی، تم نے دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اور آج تم جہنم سے بھاگنا چاہتے ہو۔ جب جہنم میں تمہیں روکا جا رہا ہے تم موت کی تمنا کرتے ہو تو تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی، اور جہنم کی جو زندگی ہوگی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس زندگی کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ بے شک جو لوگ جہنم کے اندر بحیثیت مجرم داخل ہوں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ تو وہاں زندگی ہوگی نہ تو موت ہوگی۔ دنیا کے اندر عمومی طور پہ اگر کوئی آدمی پریشان حال ہے اور پریشانی کی زندگی کو گزار رہا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ کی کیا حالت ہے، کیسی گزر رہی ہے، خیریت سے ہے،
تو وہ جواب دیتے ہیں مایوس ہو کر، کیا یار یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ پریشان حال ہے، دھنا پانی نہیں چل رہا ہے، بال بچوں کی گزر بسر نہیں ہوتی ہے، تو پریشانی کے عالم میں ایک زندہ انسان اپنی زندگی کا انکار کرتا ہے، تو اسی طرح سے جہنمی جہنم میں جب پریشان ہو جائیں گے، بھاگنا چاہیں گے بھاگ نہیں پائیں گے، موت کی تمنا کریں گے موت بھی نہیں آئے گی، تو کیا ہوگا کہ لا يموت فيها ولا يحيا، کہ وہاں ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اور زندگی ایسی ہوگی کہ اس زندگی کو ہم زندگی بھی نہیں کہہ پائیں گے، موت بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رب تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کا لازمی جز عمل صالح کو انجام دیا، نیکیوں کو انجام دیا، نیکیوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی ہے، جنت الفردوس کے اندر مہمان نوازی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پاک پروردگار سے جنت کو طلب کیا کرو، جنت کو مانگا کرو، اور اس جنت کو مانگا کرو جس کا نام جنت الفردوس ہے، جہاں سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی چیز کہ جنت و جہنم رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی ہے۔ اس کے برعکس انسانی زندگی کا مقصد رب تعالیٰ کی عبادت و بندگی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ نہیں سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے رب کی خوب عبادت و بندگی کر لی، رمضان کے بعد عبادت و بندگی سے منہ موڑ لینا، انجام کیا ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک جو لوگ رب کی عبادت و بندگی سے روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، سستی اور کاہلی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے اپنی جگہ پہ، لیکن آخر میں جو ایک آیت دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اس آیت کریمہ کو عملی جامہ پہنانا جنت میں دخول کا باعث ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک جو لوگ رب کی عبادت و بندگی سے روگردانی کرتے ہیں ایسے لوگ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ، رسوا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہم جنت میں رب تعالیٰ کی مہمان نوازی چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کر کے جہنم میں ذلیل و رسوا ہونا چاہتے ہیں۔ فیصلہ ہم خود کر لیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دنیا کے اندر ایمان پر زندہ رہیں، عمل پر زندہ رہیں، جب ہماری موت ہو تو ایمان اور عمل پر موت ہو، آخر میں رب تعالیٰ ہمیں اسلام پر مرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جب ہماری موت ہو تو مرنے کے بعد بارے تو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ فرما، یہی ہماری زندگی کی کامیابی ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ۔